تاریخ میں کچھ فیصلے جیت یا ہار سے نہیں پرکھے جاتے بلکہ ان اصولوں سے پرکھے جاتے ہیں جن کے لیے وہ کیے جاتے ہیں۔ آج ہم کربلا کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا فیصلہ کن موقف تھا جو صدیوں سے قربانی اور عزم کی علامت بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ظلم کے خلاف اٹھائی گئی ایک آواز صدیوں تک کیسے گونجتی رہتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ایک عزم کو لافانی بنا دیتی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج کربلا کے واقعات کی گہرائی میں جا کر تلاش کریں گے۔ تو ہم اپنے اس تجزیے کو 5 حصوں میں دیکھیں گے: جانشینی کا بحران، پھر کربلا کا سفر، صحرا میں محاصرہ، یوم عاشور اور آخر میں اس واقعے کی لازوال میراث۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جانشینی کو بحران۔ سال ہے 680 عیسوی۔ اسلامی دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے اور ایک انتخاب کیا جانا باقی ہے۔ اچھا، اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے خلافت کی اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خلافت کا مطلب تھا وہ سیاسی اور مذہبی ریاست جس پر پیغمبر اسلام کے جانشین یعنی خلیفہ کی حکومت ہوتی تھی۔ اس دور میں خلیفہ کا عہدہ صرف ایک سیاسی منصب نہیں تھا بلکہ یہ پوری مسلم امت کے روحانی اتحاد اور قیادت کی ایک علامت بھی تھا۔ اور یہیں پر قیادت کے 2 بالکل مختلف نظریات کا تصادم نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھے پیغمبر اسلام کے نواسے حسین ابن علی جو اصول، تقوی اور قابلیت کی بنیاد پر قیادت کے حامی تھے، اور دوسری طرف یزید اول جس نے سابق خلیفہ کے بیٹے کی حیثیت سے موروثی جانشینی کے ذریعے اقتدار سنبھالا تھا۔ یہی بنیادی اختلاف اس پورے تنازع کی جڑ تھا۔ حسین ابن علی کے اس قول سے ان کے موقف کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر ذلت کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح بھاگوں گا۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے اصولوں پر قائم رہنا کتنا اہم تھا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کربلا کا سفر، ایک ایسا راستہ جسے چنا گیا اور ایک ایسی منزل جس کا سامنا مقدر تھا۔ تو آئیے اس فیصلے کن سفر کے مراحل کو دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا رجب 60 ہجری میں جب حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ پھر ذی الحجہ میں کوفہ والوں کے حمایتی خطوط ملنے پر وہ مکہ سے روانہ ہوئے، شاید حمایت حاصل کرنے کی امید میں۔ لیکن محرم 61 ہجری میں سب کچھ بدل گیا۔ یزید کی فوج نے انہیں راستے میں روک لیا اور کربلا کے بے آب و گیا صحرا میں خیمہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ اور یہاں کہانی میں ایک نازک موڑ آیا۔ کوفہ سے جس حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ سیاسی دباؤ کے تحت سمجھیں بس ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اچانک حسین اور ان کا مختصر سا قافلہ خود کو بالکل تنہا اور بے یار و مددگار پاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس چکے ہیں۔ اور یہ ہمیں تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے، صحرا میں محاصرہ۔ ایک چھوٹا سا گروہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 72، اور ان کے مقابلے میں جو فوج کھڑی تھی وہ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ عددی فرق ہی صورتحال کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ محاصرے کی گرفت اور سخت ہوتی گئی۔ پہلے تو خیمہ گاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، پھر دریائے فرات تک رسائی کاٹ دی گئی جس سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ مذاکرات کی ہر کوشش ناکام رہی اور آخرکار ایک حتمی الٹیمیٹم دیا گیا، یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ چوتھا حصہ، یوم عاشور، 10 محرم 61 ہجری کا دن۔ دیکھیں، یہ کوئی برابری کی جنگ نہیں تھی۔ حسین کے ساتھیوں کا مقصد اصولوں کا دفاع تھا، جبکہ مخالف فوج بیعت مسلط کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف 3 دن کے پیاسے لوگ تھے تو دوسری طرف وسائل سے لیس ایک پورا لشکر۔ نتیجہ تو پہلے سے ہی واضح تھا، ایک طرف یقینی موت اور دوسری طرف یقینی فتح۔ یوم عاشور پر حسین ابن علی سے منسوب یہ قول ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ایک موقف پر قائم رہنے کے لیے تھی۔ ان کے نزدیک عزت کا مطلب اپنے اصولوں کے مطابق جینا اور مرنا تھا، نہ کہ ظلم کے آگے سر جھکانا۔ پھر ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی اور خاندان کے افراد اپنے خون سے قربانی، وفاداری اور ہمت کی ایک لازوال داستان رقم کرتے ہوئے شہید ہوتے گئے، اور آخر میں حسین ابن علی بھی اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، لازوال میراث۔ آخر ایک تاریخی واقعہ کس طرح ایک علامت بن جاتا ہے؟ کربلا کی کہانی جو خلافت کے ایک تنازع سے شروع ہوئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت طاقتور علامت میں ڈھل گئی۔ آج یہ ظلم کے خلاف مزاحمت،
ایمان کی خاطر قربانی سماجی انصاف کی جد و جہد اور سوگ و یاد کی شکل میں دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی۔ اور یہ میراث آج بھی زندہ ہے۔ محرم میں ہر سال مجالس اور جلوس منعقد ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ اسلام میں ایک بنیادی بیانیہ ہے۔ اس نے فنون لطیفہ کی لاتعداد اصناف، خصوصاً مرثیہ جیسی رزمیہ شاعری کو جنم دیا ہے۔ یہ سچائی اور زبر کی کشمکش کی ایک عالمگیر علامت بن چکی ہے، اور یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 680 عیسوی میں پیش آنے والے صرف ایک دن کے واقعات نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے سنائی جا رہی ہے اور آئندہ بھی سنائی جاتی رہے گی۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کب کوئی یاد ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کب ایک فرد کی قربانی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔